أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. محترم حضرات، آپ حضرات بڑی دل جمعی کے ساتھ الحمدللہ ساری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. وقت ہمارے بیچ بہت کم بچا ہوا ہے. ہمارے جو معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ جو بنارس سے ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں، میں بلا کسی تاخیر انتہائی ادب کے ساتھ شیخ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے یہاں موجود تمام سامعین کو محظوظ کریں. شیخ سے خطاب کے بعد وقت نہیں بچے گا، اس لیے میں ابھی اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ابھی ادارے میں اوپری منزل میں بہت سارا کام ابھی باقی ہے. نیچے ادارے کے جو ہے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگ یہاں سے جب جائیں، پانی پینے کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ ادارے کے حق میں جس سے جو ہو سکے تھوڑا تھوڑا اگر تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو کام ابھی بقیہ بچا ہوا ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کام کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تمام لوگوں سے میری دلی خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ اس جو ہے پروجیکٹ میں اپنا تعاون پیش کریں اور یہاں مہمان نوازی سے فارغ ہونے کے بعد ہی تمام لوگ یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محترم صدر مجلس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات کے کیمپس میں یہ ہال مسجد کے طور پر اس کی بنیاد ڈالی گئی اور آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام لوگ جن کے تعاون سے آج یہ مسجد قائم ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں مسجد کی تعمیر کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد کرنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 26ویں پارے کی سورۃ الفتح کی آخری آیت پڑھی ہے. بڑی مشہور آیت ہے یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کرتی ہے. محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں ایک بڑا طبقہ
اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پہ صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے، لیکن اسی بہانے امت کو صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے مقام کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا موقع بھی الحمدللہ ملتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن کی اصلاح ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ اس روئے زمین پر اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے مقدس گروہ، سب سے مقدس جماعت، سب سے نیک لوگ صحابہ ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو چنا ہے، اور پھر نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو ساتھی دیے ہیں، جو کمپینین دیے ہیں، جو اصحاب دیے ہیں، ویسے صحابی اور ویسے ساتھی اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ نبی کے صحابہ کون ہیں؟ صرف اس ایک آیت پر آج ہم غور کر لیں انشاءاللہ، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی صرف یہ ایک آیت کا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی کے صحابہ کے لیے اصحاب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے فرمایا والذین معہ، جو رسول کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ساتھ کا لفظ ہے، مع کا لفظ ہے، یہ صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، یعنی نبی کے صحابہ ہر حال میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، پریشانی میں بھی ساتھ ہیں، آسانی میں بھی ساتھ ہیں، نبی اکرم کی زندگی میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، اور نبی کی وفات کے بعد بھی وہ نبی کے دین پر، نبی کے مشن پر لگے ہوئے ہیں، وہ نبی کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کا رد ہے، ان لوگوں کے عقیدے کے اوپر یہ آیت کریمہ ضرب لگاتی ہے جو صحابہ کرام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے نبی کے بعد نبی کے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے والذین معہ، میرے نبی کے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں، کیسے ہیں وہ؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر، وہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ عجیب و غریب لوگ ہیں، سختی کی جگہ سختی ہے اور نرمی کی جگہ نرمی۔ میدان جنگ میں ان کی تلوار کے آگے دشمن ٹھہر نہیں سکتا، اور آپس میں معاملات میں، اخلاق میں وہ موم ہیں۔ بقول اقبال، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، خود بھوکے رہ کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے والے لوگ۔ مدینہ کے انصاری صحابہ نے مکہ کے مہاجر صحابہ کے لیے اپنے مکان، اپنی پراپرٹی، اپنی زمین، اپنی جائیداد، یہاں تک کہ یہ تک پیشکش کر دی، ہماری 4 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لیں کسی کو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح کر لیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایثار اور قربانی کی ایسی نظیر نہیں ملتی میرے بھائی، اور وہی صحابہ ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں لڑ رہے ہیں، ایک آدمی بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ نظر انداز کرتے ہیں، ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ آدمی بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ بالآخر حضرت ابو عبیدہ نے اس شخص کو، اس انسان کو قتل کر دیا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابو عبیدہ کی تلوار سے مرنے والا یہ انسان ان کے والد تھے، ان کا باپ تھا جو کفر کی حالت میں تھا، مشرک تھا، اور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں لڑ رہا تھا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
میرے نبی کے صحابہ آپس میں بہت رحم دل ہیں اور دشمنوں کے اوپر بہت سخت ہیں. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ اتنے اللہ والے ہیں, وہ اتنے بڑے عابد اور زاہد ہیں, وہ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں. تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو تمہیں وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. ابو لولو نے حملہ کیا ہے, حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر کھنجر مارا ہے, امیر المومنین مصلی پر گرے ہیں مگر نماز نہیں رکی. حضرت عمر فاروق نے فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا, ان کو آگے بڑھایا. خلیفہ وقت تڑپ رہا ہے, خون کی دھاریں بہ رہی ہیں مگر مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے. صحابہ نے نماز کا ایسا جذبہ اور ایسا نماز کی ایسی فکر ہمارے سامنے پیش کی ہے. آج ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں, نماز کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں, جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں, وقتی طور پر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, نماز ہم شروع کرتے ہیں, پھر صاحب پتہ لگا کاروبار میں, گھریلو کاموں میں, دنیا کے کاموں میں ہم الجھ کے رہ گئے, نماز چھوٹ رہی ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں. نبی کے صحابہ کی عبادت گزاری کا یہ عالم ہے. تراہم رکعن سجدا, تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. اچھا, دنیا میں آدمی نماز پڑھتا ہے, بہت سارے لوگ مقصد کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, نمائش ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ نمائشی تقویٰ ہے, کہیں ایسا تو نہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے. صحابہ کرام کی عبادت, صحابہ کرام کی نماز, صحابہ کرام کا رکوع, صحابہ کرام کا سجدہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, میرے نبی کے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں, اس کی رضا کے طالب ہیں. ان کے دل میں اخلاص ہے, وہ ریاکاری اور دکھاوے سے کوسوں دور ہیں. ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص عطا فرمایا ہے. آج ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی اس صفت کے سامنے بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں نیکیوں کی کمی نہیں ہے, مسجدیں بڑی شاندار بن رہی ہیں, صدقہ اور خیرات کرنے والے بھی ہزاروں ہیں. کمی ہے میرے بھائیوں تو اخلاص کی کمی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کرو اور چھپا لو. حضرت علی ابن حسین کے بارے میں تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں, مدینہ کے غریبوں کی مدد کرتے تھے, پوری زندگی مدد کرتے رہے, ان کے گھر میں اناج کی بوریاں پہنچاتے رہے. ان غریبوں کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے گھر میں اناج کی بوری پہنچانے والا کوئی اور نہیں, نبی کے اہل بیت کا, نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہے, حضرت حسین کا بیٹا ہے علی ابن حسین. حضرت علی ابن حسین کا جب انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے ان کے بدن سے جب کپڑے اتارے گئے تو ان کی پیٹھ پر بورے کے موٹے موٹے نشان تھے. ان نشانوں نے چغلی کی, ان نشانوں نے بتایا کہ ان غریبوں کے گھر میں, مدینہ کے ان غریبوں کے گھر میں ہر مہینے راشن کے بورے پہنچانے والا کوئی اور نہیں, یہ علی ابن الحسین تھے, یہ نبی کے اہل بیت کے ایک فرد. اخلاص اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. آج تو نیکیوں کی نمائش کا دور ہے, نیکیوں کی پبلسٹی کا دور ہے, نیکیوں کی شہرت کا دور ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ وہ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں روتے ہیں, صحابہ وہ ہیں جو رات میں جب دنیا سو رہی ہو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہے, علی بن ابی طالب رو رہے ہیں اپنی داڑھی پکڑ کر اور کہہ رہے کہ اے دنیا انی قد طلقتک طلاقا, میں تجھے طلاق دے چکا ہوں, میں تجھ سے اپنا پیچھا چھڑا چکا ہوں. دنیا سے اپنی کراہیت اور دنیا سے اپنی دوری اور دنیا سے اپنی بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام اللہ کے رضا اور اللہ کے فضل کے طالب. آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود,
صحابہ کی نشانی یہ ہے، صحابہ کی علامت یہ ہے، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں سجدے کے نشان سے مراد ایک تو نارمل جو سجدے کا نشان ہوتا ہے وہ ہے، اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جو آدمی نمازی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو عبادت گزار ہوتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ والا ہے۔ جب مسلمانوں کی فوج بیت المقدس کو فتح کرنے پہنچی تھی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بیت المقدس کے جو پادری تھے، جو وہاں عیسائیوں کے جو راہب تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے چہرے دیکھ کر، صحابہ کرام کی صورتیں دیکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم، ہم نے انجیل میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے چہرے کی نورانیت کے بارے میں پڑھا تھا، ان کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ کی قسم یہ ان سے بھی زیادہ پاکیزہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کی وجہ سے ایک نور ہے، ان کی سیرت کا اثر ان کی صورت پہ نظر آتا ہے، ان کے اخلاق کا، ان کے کیریکٹر کا اثر ان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ کوالٹی بیان کی، یہ صفات بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں ہے، میرے آخری نبی کے صحابہ کا تذکرہ تمہیں تورات اور انجیل میں بھی ملے گا۔ آج دنیا کو ضرورت ہے اسلام پر اگر عمل کرنا ہے، اسلام پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا ہے صحابہ۔ قرآن اور حدیث ہمارے لیے یقیناً حجت ہے، اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، مگر قرآن و حدیث کو فالو کیسے کیا جائے، قرآن و حدیث پہ چلا کیسے جائے، قرآن و حدیث کا پریکٹیکل اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ نبی کے صحابہ۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، میں ان کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں صحابہ کی عظمت کے حوالے سے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصیات سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی تھی، وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں دی۔ ابر هذه الامة قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ پہلی خصوصیت یہ تھی صحابہ کے دل پاک صاف، ان کے دلوں میں کینہ نہیں، انہوں نے اگر آپس میں جنگ بھی کی ہے میرے بھائی، ان کی جنگ ہماری جنگ کی طرح نہیں، ان کا اختلاف ہمارے اختلاف کی طرح نہیں۔ آج ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے، کسی سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف اپنے دل میں بغض پال لیتے ہیں۔ صحابہ کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت معاویہ کے دربار میں، حضرت معاویہ کی مجلس میں حضرت علی کا ایک ساتھی آیا۔ حضرت معاویہ نے اسے کہا کہ بھائی تم علی کے بڑے ساتھی ہو، بڑے قریبی ہو، ذرا علی کی خوبیاں بتاؤ، ذرا علی کی صفات بتاؤ۔ اس آدمی کا نام تھا زرار السدائی۔ اس نے حضرت علی کے اوصاف بیان کرنے شروع کیے، حضرت علی کی دینداری، حضرت علی کا تقوی، حضرت علی کا علم، حضرت علی کی فکر آخرت اس نے بیان کرنے شروع کی۔ حضرت امیر معاویہ خاموشی سے سن رہے ہیں، وہ بیان کرتا رہا، حضرت معاویہ سنتے رہے۔ جب اس کی گفتگو ختم ہوئی، علامہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، اور روتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے کہا رحم اللہ ابا الحسن واللہ کان کذالک، اللہ رحم فرمائے ابو الحسن حضرت علی کے اوپر، اللہ کی قسم حضرت علی ایسے ہی تھے۔ بھئی یہ صحابہ تھے، آپس میں اختلاف ہے مگر دل میں بغض نہیں ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف ہے، ایک دوسرے کے فضائل کا اعتراف ہے، ایک دوسرے کے کمال کا اعتراف ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے دلوں میں میل ہے، ہمارے دلوں میں بغض ہے، ہمارے دلوں میں کینے ہیں، ہمارے دل میں حسد ہے۔ ابر هذه الامة قلوبا، صحابہ کے دل اس امت کے سب سے پاک صاف دل، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور صحابہ کا جو علم تھا ان کے علم کے اندر گہرائی تھی۔ بھئی دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز آپ کے علم کا سورس کیا ہے، سورس آف نالج کیا، آپ نے علم کہاں سے سیکھا۔
بھئی کوئی آدمی تقریر کر رہا ہے، کوئی آدمی یوٹیوب پر اس کے بڑے بہت سارے ماننے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ عالم ہے. اس کے اساتذہ کون ہیں؟ اس نے علم کس سے حاصل کیا ہے؟ اس کا سورس آف نالج کیا ہے؟ کوئی انجینئر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈکاں ہے. بھئی ہم ان سے فتوے پوچھ رہے ہیں، لوگ باقاعدہ اسٹیکر لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، ہم سے فتوے پوچھو. علم کا سورس کیا ہے؟ صحابہ کرام کے علم کا سورس ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے نبی سے علم سیکھا، صحابہ کے سامنے قرآن اترا ہے، آفتاب رسالت کی کرنیں ڈائریکٹ پڑی ہیں صحابہ کی. قرآن کی آیتوں میں کوئی کنفیوژن ہے، صحابہ ڈائریکٹ نبی سے پوچھتے ہیں. کسی مسئلے کے بارے میں کوئی اشتباہ ہے، صحابہ ڈائریکٹ نبی سے پوچھتے ہیں. تو صحابہ کا علم سب سے گہرا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا سورس آف نالج بالکل صحیح ہے. اور دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے دوسری اہم چیز کیا ہے؟ آپ کا پروسیس آف نالج کیا ہے، آپ کا میتھڈ آف نالج کیا ہے، آپ علم حاصل کیسے کریں، طریقہ کیا ہے. بھئی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. صحابہ نے قرآن پڑھ کر کے دین حاصل نہیں کیا، صحابہ نے نبی سے قرآن کو سیکھا ہے. صحابہ نے علم سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو بالکل پراپر اس طریقے کو اپنایا. صحابہ کرام تو وہ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور جب تک عمل نہیں کرتے تھے آگے نہیں بڑھتے. ایسا علم حاصل کرنے والا کہاں ملے گا بھائی؟ 10 آیتیں سیکھی، عمل کیا، تب آگے بڑھے. اور صحابہ کے اندر تیسری خاص بات یہ تھی کہ علم حاصل کرنے کے بعد تیسری کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کا ریزلٹ آف نالج کیا ہے. آپ نے نالج حاصل کر لی، آپ نے علم حاصل کر لیا، ریزلٹ کیا ملا، امت کو کیا دیا آپ نے، اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا، اس علم کی تبلیغ کتنی کی. صحابہ نے نبی سے دین سیکھا، اس پر عمل کیا اور امت کو پہنچایا. بھئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نبی کی صحبت میں 3.5 سال انہوں نے گزارے، مگر 24 گھنٹے وہ نبی کے گھر پہ رہتے ہیں، نبی کی ایک ایک بات یاد کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 5374 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑی بات. 3.5 سال کی تقریباً مدت گزاری نبی کے ساتھ، لیکن ان کا حفظ ایسا تھا، ان کی میموری ایسی تھی، اور دین کو پھیلانے کی اور دین کو سیکھنے اور سکھانے کی ایسی تڑپ ان کے اندر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنایا. تو ریزلٹ آف نالج بھی صحابہ کا بالکل صحیح تھا. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں صحابہ کا علم سب سے گہرا تھا. اور تیسری خاص بات یہ ہے وہ اقلہم تکلفا. صحابہ کیا تکلف نہیں تھا، صحابہ کیا بناوٹ نہیں تھی، صحابہ کیا تصنع نہیں تھا. ان کی چال ڈھال، کھان پان، رہن سہن سب بالکل سادہ تھا. بھئی آج کوئی مثال ہے، آج کسی شہر کا کوئی منتری بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے، اس کے گھر کی حالت دیکھیں آپ، اس کا لائف اسٹائل دیکھیں. اور یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ایک معمولی سے بستر پہ سوتے ہیں اور روکھا سوکھا کھانا کھاتے ہیں اور پیوند لگا کپڑا پہنتے ہیں اور راتوں کو گشت لگاتے ہیں کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آج صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. صحابہ کا منہج اور صحابہ کی دین کی جو سمجھ ہے، آج اس کو اگر ہم اپنا لیں، بہت سارے مسائل اور بہت ساری پرابلم ختم ہو سکتی ہے، امت کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اس مدے پر ایک ہو جائیں کہ بھئی قرآن و حدیث کو تو سب مانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو جیسے صحابہ نے مانا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھائے، ویسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اس سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آئیے مغرب کا وقت قریب اذان ہونے والی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سیرت سے اور ان کی زندگیوں سے ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین خاص طور سے اپنے نوجوانوں کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ حسن الجزا.